بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے آج میں نے بات کرنی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ بڑا رولا پڑا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونے والا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے پریڈکشن لینی ہے اور بڑا اعلان کیا ہے مولانا فضل الرحمان۔ لگ یہی رہا ہے کہ وہ اب ساتھ نہیں دینے لگے حکومت کا اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑنے لگے ہیں، کیونکہ ان کے اراکین کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی بھی یہی شکایات ہیں۔ اس حوالے سے میں نے پریڈکشن لینی ہے آج ڈاکٹر صاحب سے، کیا آئینی ترامیم ہوں گی کہ نہیں۔ اور 63A کا جو تفصیلی فیصلہ تھا، اگر کسی نے ووٹ دیا، ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا لیکن پارٹی سے جائے گا، کیا ہونے والا ہے۔ اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ پابندی اٹھ رہی ہے اور اکتوبر کے جو آخری دن ہیں کیا ہونے والا ہے، کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی بڑے فیصلے آنے والے ہیں، اس حوالے سے بھی پریڈکشنز لینی ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی کا بائیک آؤٹ کرنے والی پی ٹی آئی اب آئینی ترامیم کی کمیٹیوں میں بیٹھ رہی ہے، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو تھا، وہ ڈاکٹر صاحب سے اس پر میں نے پریڈکشن لینی ہے۔ اور اراکین اسمبلی کی گمشدگیوں پر اور فیملی کو ہراساں کرنے پر اغوا کیا جا رہا ہے، کیا اسی طرح حکومت نمبر پورے کرے گی، اور یہ آئینی ترامیم اگر ہو گئیں تو کیا ہوگا، اس پر ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے پریڈکشن لینی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا شکر، بہت شکریہ سر، ایک تو آپ نے وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو آپ جو کافی ٹائم سے جو لوگ ہمارے ویورز ہمارے ساتھ ویڈیوز میں کنیکٹ ہوتے ہیں، مارس کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ یوتھ کو نہ بھولیں، یوتھ نے ہی اب اس ملک کو لے کر چلنا ہے۔ اور زحل، اور آپ کہہ رہے تھے زحل پھٹ چکا ہے، عوام کا علاوہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح عوام سڑکوں پر ہے، کبھی کسی انداز میں سیاسی طریقے سے نکلتی ہے، کبھی یونیورسٹی کے کیسز کے لیے عوام نکل رہی ہے، اور حکومت کا آپ نے کہا تھا مشکلات کا شکار۔ آئینی ترامیم پر میں نے آج آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے پہلے کہا تھا آئینی ترامیم نہیں ہوں گی، کیا ابھی بھی اس پر آپ قائم ہیں؟ اور سورج گرہن کے پوسٹ فیکٹس آپ نے کہا تھا بہت خطرناک ہوں گے، اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سر آئینی ترامیم کا جو معاملہ لٹک رہا ہے، یہ آپ کو کس کروٹ میں اونٹ بیٹھتا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مولانا صاحب کیا کرنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو جو پلانٹ ہے نا جوپیٹر، عدل، انصاف، خیر، برکت سے جو ریلیٹ کرتا ہے پاکستان کے ذائقے میں، جی وہ اب پروگریشن کے اوپر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ریٹروگریڈیشن کے بعد ہمیشہ وہ سیدھا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، طاقت کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو عدلیہ جب مضبوط ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، تو بیسک اس کا انفراسٹرکچر جو ہے ملک کا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے اندر مسئلہ بیسیکلی جو ہے وہ فیس کرتے ہیں عدل و انصاف سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں، ان میں ہمیں گیپس، بڑے بڑے گیپس نظر آتے ہیں نا۔ اب وہ چیز جب ٹھیک ہوگی تو یہ چیز اگر ذائقے کے خلاف جا کے زور زبردستی لگا کے، جس طرح پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کمر در اکرب میں، اور کمر در اکرب بھی، اور دوسرا ہم یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واضح نشستیں یا واضح اکثریت لیتی نظر آئے گی۔ اب زور زبردستی کر کے ادھر ادھر کر کے جو بھی بنایا ہے انہوں نے، پتہ نہیں کون سا مربع، مجھے تو نہیں پتا، بہرحال اب جو بنا لیا ہے اب اس کو بھگت بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قدرت کے قانون کے خلاف جا کے آپ کوئی بھی کام جب بھی کرتے ہیں وہ دیر پا ہوتا نہیں، اول تو وہ ہوتا نہیں، اگر ہو تو وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں، میری جو کیلکولیشن ہے، نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کر بھی لیں گے دیٹ ول اینڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز ہوگی نہیں۔ جس طرح سے یہ حکومتوں کی بات کرتے تھے نا ہم، کہ جی کمر در اکرب میں اٹھا لیا ہے، تو اس وقت تو بڑا ہوتا تھا، جی لو جی آگے ہیں جی، یہ تو میں نے کہا تھا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ذائچہ تو یہی کہتا ہے نا۔ جی ابھی بھی یہی ہے کہ آئینی ترمیم والا معاملہ جو ہے وہ میرے حساب میں تو نہیں، اگر میں غلط ہوں گا تو میں ایکسکیوز کر لوں گا، ذائچہ مجھے یہی بتاتا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بدماشی نہیں چلے گی، ان کی ملاقاتیں ہوئی، بلاول صاحب سے بھی ہوئی، جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب سے ہوئی، لیکن آخری جو ملاقات پی ٹی آئی سے ہوئی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے اراکین کو، میرے لیے حیرانگی کا باعث اس لیے یہ بات کہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، حکومت کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے اراکین کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں
آپ کو لگ رہا ہے ان دی اینڈ انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ اگر کرنا ہے تو سنجیدہ طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کریں, بدماشی نہیں چلے گی. آپ کو لگ رہا ہے مولانا صاحب آپ ڈٹ گئے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں, میری ریڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب جو ہیں بہت محترم شخصیت ہیں, مطلب اس لحاظ سے کہ ایک لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دینی لحاظ سے بھی ظاہر ہے مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے ہیں جی, مگر یہ ہے کہ انپریڈکٹیبل ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو لاسٹ مومنٹ تک جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا ان کو. اچھا, اب ذائچے کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو نام کا ہی ذائچہ ظاہر ہے, ڈیٹ آف برتھ تو میرے پاس نہیں ہے ان کی, اعداد کے حساب سے اگر ذائچہ ہم بنا کے دیکھتے ہیں تو کسی بھی ٹائم پہ سچویشن جو ہے نا چینج کر سکتے ہیں سچویشن. ٹھیک ہے. اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ مولانا صاحب اپنی لائن لے کے چلیں گے, پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے, اپنی لائن لے کے چلیں گے, جو ان کو سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے. اور میرا جہاں تک کیلکولیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شاید لاسٹ مومنٹ میں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائیں. پی ٹی آئی اور مولانا مل کے احتجاجوں میں اب آپ کو نظر آ سکتے ہیں؟ احتجاج تو نہیں میں کہوں گا, احتجاجوں میں تو خیر نہیں آئیں گے ظاہر ہے, کیونکہ دیکھیں کسی سائڈ سے ان کو ایشورنس دی گئی تھی صدر مملکت بنانے کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ہوپ تو پھر بھی رہے گی نا. بالکل. تو وہ اس طرح کا کام تو ویسے ہی نہیں کریں گے, تو مطلب ایک عام آدمی بھی تجزیہ کر کے بتا سکتا ہے. بالکل. ذائچہ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے مولانا صاحب, ان کا مطلب اٹ از واٹ ہی از, تو اس میں تو کوئی اس میں نہیں ہے مسئلہ. یعنی یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی اگر ریلائی کر لیتے ہیں نا بینگ اے پی ٹی آئی پرسن, وہ آپ کو اینڈ ٹائم تک اس کی راکھی کرنی پڑے گی, تو پھر وہ جو ہے وہ ہو جائیں گے سارے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب جو ابھی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی بینچز کے 7 ممبران ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی اراکین بھی کوئی اپنی ہی حکومت کے خلاف ترامیم میں ووٹ نہیں دیں گے؟ 3 سے 5 لوگ تو ہیں کیلکولیشن. اچھا, جو کریں گے اپنی ہی گورنمنٹ کے اگینسٹ جائیں گے. اچھا, وہ پارٹی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے, ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں, دھو لیں گے. دیکھیں جی میری بات سنیں, ایسا نظر آ رہا ہے شاید خقان عباسی صاحب. اچھا, ایک نا بڑی بات چل رہی ہے کہ جی وہ تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی, ان کی جو بیگم ہے وہ تو سینیٹر ہیں. تو یہ جو پالیٹیشینز ہیں نا, یہی تو ہمارا پرابلم ہے. انہوں نے قوم کو ایسے ہی رکھا ہے. ایک بندہ پی ٹی آئی میں, اس کا بھائی جو ہے وہ دوسری جماعت میں. ٹھیک ہے, وہ ادھر سے اپنا حساب صحیح رکھتا ہے, وہ ادھر سے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہیں کریں گے کچھ 3 سے 5 جو ہیں اپنی گورنمنٹ کے خلاف, اپنے مطلب جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے نا اس کا پی ایم ایل این کا, اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف ضرور آئیں گے. مگر اگر یہ کہا جائے کہ جی کوئی سینیٹر شپ سے استعفیٰ دے کے اپنی پارٹی کے خلاف چلا جائے گا, تو تھوڑی سی مشکل سی بات ہے. بنا کے سب سے بنا کے رکھتے ہیں یہ لوگ. ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی کا احتجاج بھی ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہماری فیملیز کو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراسگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, گمشدگیاں ہو رہی ہیں, اغوا کیا جا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا سامنا ہوگا. آپ کو لگتا ہے حکومت بھی اسی چیز سے گزرے گی آگے؟ دیکھیں جی, یہ تو پاکستان میں چلتا ہی آتا. ٹھیک ہے, یہ تو پاکستان کی رتھلیس اور ٹوتھلیس سیاست جو ہے نا, یہ اس کا حصہ ہے. اچھا, اور یہ چیز یہ سال ویسے بھی مکافات عمل کا سال ہے. بالکل, جو کیا ہے اچھا, یہ ان لوگوں کے لیے مشکل کا سال ہے جنہوں نے اپنی پاورز کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے نا. جی, سب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اچھا, سب چاہے وہ کوئی حکومت میں ہے, حکومت سے باہر ہے, یعنی حکومت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جس نے اپنی پاور کا مس یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جواب دے قدرت کے آگے. ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی کے گھروں پر چھاپے, گرفتاریاں, اور اب 1 ارب کی آفرز کہا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ہارس ٹریڈنگ کے دروازے کھل گئے ہیں, بڑی بڑی بولیاں لگیں گی اور اس میں حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ لگاتے رہیں, میں نے تو اپنی ریڈنگ دینی ہے. کیسی محبت کہاں کے فسانے, یہ پینے پلانے کے سب ہیں بہانے. ٹھیک ہے نا, یہ بس ایسے ہی ہے, کیونکہ اینڈ رزلٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جس کام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جی, میری ریڈنگ کہتی ہے نہیں ہوتا. جی. ڈاکٹر صاحب, اس ملک میں انصاف آپ کو کب تک آتا نظر آ رہا ہے؟ دھمکیاں, گرفتاریاں, یہ سب ماحول کب تک آپ کو
یہ نومبر کا مہینہ، اکتوبر نومبر کا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹرک کی بتی کے پیچھے، ہم لوگ کوئی اللہ معاف کرے خدا تھوڑی ہیں. بالکل. ہم نے جیسے جیسے جو پروجیکشن ہمیں ملتی جائے گی، اچھا اب اس کو ہم نے ٹیلی کرنا ہے. سال ڈیڑھ پہلے کی چلیں دیکھ لیں ویڈیوز، کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے، دیکھ لیں آن ریکارڈ ہے. جو چیزیں جیسے جیسے سمجھ آ رہی جیسے بتا رہے تھے. جی جی ٹھیک ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ چیز بھی اب آپ کو ہوتی نظر آئے گی کہ نومبر تک جو ہے ٹائم، یہ بہت کچھ چلنی میں سے چاند دے گا. حکومت ہے، اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی ایک نیا جنم لے رہی ہے نا جی. نئی چیزیں آ رہی ہیں روز. ایک گھنٹے کے بعد سینیریو جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. تو پھر اگر اب مطلب یہ سچویشن آئی ہے گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ٹائم. گورنمنٹ میں بڑے لوگ سسٹین کرے گی. 2-3 لوگ جو ہیں they'll have to leave, they'll have to quit. آپ دیکھیے گا آنے والے دن. اچھا. جو آخری ہفتہ ہے نا اکتوبر کا، اس مہینے کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. میں اکتوبر کے والے سے پوچھنے لگا تھا. اچھا. اکتوبر کے آخری 5-6 دن جو ہے نا کافی امپورٹنٹ. اچھا. 25 سے آنورڈ 30 تک جو ہے وہ امپورٹنٹ دن ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی. اچھا. جو ہوپس، جو ایکسپیکٹیشنز جس نے لگائی ہوئی ہیں کہ نوکری مل جائے گی، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے. اور کوئی لوگ کہہ رہے ہیں نوکری پکری کرنے کے چکروں میں. چلیں پھر اگر غلطی ہوگی تو پھر آپ ہی ساتھ ویڈیو کر کے سوری. نہیں، وہ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ کوئی لوگ نوکری پکی کرنے کے چکروں میں ان کی بھی نوکری جاتی دیکھ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ جو مس یوز آف پاور کا مرتکب ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے. بالکل ٹھیک. مالک الملک تو اللہ ہے نا. جی بالکل. ملک تو اللہ کا ہے، یہ تو دنیا ہے، یہ تو گزر گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی قیام گاہ تھوڑی ہے. بالکل. لوگوں نے اس کو قیام گاہ سمجھ کے ہبڑ دبڑ شروع کی ہوئی ہے. اکتوبر کے یہ آخری دن عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اگر میں اسپیسیفک پوچھوں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مشکلات کے دن ہیں. اچھا. مگر یہ کہ مشکلات اب ان کی ختم ہوتی جا رہی. بالکل. ڈے بائی ڈے. عمران خان صاحب جو ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی بڑی صحت خراب ہے اور ایسے ہے تو ویسے، صرف ان کا جو ذائچے کا دوسرا گھر ہے نا وہ خوراک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہیڈ جو ہے نا دس از ایریز. یہاں تک ایریا ایریز کا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک کا ایریا جو ہے یہ ٹورس ہے. دوسرا گھر ذائچے کا ٹورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کا ٹورس تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے کھانے پینے کے ذریعے، کوئی انہوں نے کچھ مطلب خرابی صحت کی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. باقی لائف ایٹ رسک ہے، یہ ہے وہ، ایسا کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ بھی سب کے لیے بہتر ہے ٹائم. چلیں یہ بھی ناظرین کافی پریشان تھے. کوئی اندھیرا شندھیرا نہیں ہے، کوئی بتی بتی بند نہیں ہے. عمران خان صاحب بس ٹھیک ہیں. یعنی وہ حوصلے میں جب بندہ ہوتا ہے نا، اندر کی بتی گل اس وقت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری کویسچن فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، 2 باتیں انہوں نے کی ہیں، میں ڈسکس کر لیتا ہوں ناظرین کے لیے بھی اور آپ سے پریڈکشن بھی لینی ہے. فواد چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی جاتی ہیں تو تحریک انصاف اور وکلا کو روکنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی. ایک اس پر میں نے پریڈکشن لکھنی ہے، آپ کو ایسا ہی نظر آتا ہے؟ اور سیکنڈلی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اے پی سی کا بائیک آؤٹ کیا، دوسری طرف آئینی ترامیم پر حکومتی کمیٹی میں پی ٹی آئی والے بیٹھ گئے. احتجاج کے لیے لوگ تب شامل ہوں گے جب موجودہ لیڈرشپ خود نکلے گی. آپ کو لگتا ہے ایک تو لوگ نکلیں گے احتجاج میں، لیڈرشپ کو پراپرلی شامل ہونا پڑے گا، شامل ہو رہی ہے لیکن وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کئی لوگ صرف کال دے دیتے ہیں اور خود نہیں نظر آتے. اور دوسرا سر، اگر یہ آئینی ترامیم ہو گئی تو حکومت اور پی ٹی آئی اور وکلا کو روکنا مشکل ہو جائے گا. ہاں یہ بات، ایک شعر آپ کو سناتا ہوں یہاں. جی. ایک بڑی خوبصورت غزل ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاور کا مس یوز کر رہے ہیں. وہ کون ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. شاعر کہتا ہے ملی ہواؤں میں اڑنے کی وہ سزا یارو، ملی ہواؤں میں اڑنے کی وہ سزا یارو، کہ میں زمین کے رشتوں سے کٹ گیا یارو. کیا بات. پھر شاعر کہتا ہے تمام شہر ہی جس کی تلاش میں گم تھا، جی، تمام شہر ہی جس کی تلاش میں گم تھا، میں اس کے گھر کا پتہ کس سے پوچھتا یارو. کیا بات. تو یہ جو پبلک ہے نا، یہ تلاش میں نکلنے والی نکل آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں ان کی تلاش میں پبلک جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے. اسی طرح عدلیہ، ہم بار بار کہہ رہے ہیں عدلیہ مضبوط ہو رہی ہے، اور وکلا جو ہیں عدلیہ کا اہم ترین حصہ ہیں.
بالکل اگر خالی جج صاحبان بیٹھے ہوں، وکیل نہ ہوں، تو کسی کو کیا پتا کہ یہ جج صاحبان ہے؟ جب تک وکیل نہیں آئے گا قانون کا جو سرکل ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وکلا بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا رول پلے کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، کمپرومائز ہوں گے مجھے نہیں پتا، مگر یہ کہ جو ذائچہ ہے نا جی اس میں یہی نظر آتا ہے کہ عدلیہ اور عدلیہ کا اٹوٹ انگ جو ہے وہ وکیل ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کام کرتے ہوئے ابھی نظر تو آئیں گے. وکیلوں نے آنا ہے سڑکوں کے اوپر. اچھا. ہاں، ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی کیا ہوتا ہے. ابھی تو وکلا آئیں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے. اچھا. ہاں جی، وہ رہ گئے ہیں صرف وہ حصہ ڈالنے والے. وہ آپ کو نظر آئیں گے آنے والے ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر کام شروع ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. شکریہ. ویلکم. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، انالیسس سنے. بڑی ڈیٹیل میں نے ڈسکشن کی آئینی ترامیم پر بھی، اور جو سٹیٹمنٹس تھی وکلا کے حوالے سے بھی، اور کیا ہونے والا ہے، تمام چیزیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. کائنڈلی کوئی بھی پرسنل ذائچے کے متعلق کویسچن ہیں ڈاکٹر صاحب سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.